لیکن آج ہم ایک ایسی فیلڈ پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو فیلڈ پاکستان کی شناخت بتاتی ہے بچہ کیوں اردو میں ماسٹر کرے۔ یہ بڑا ایک عجیب سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ بچہ اگر انٹر کرتا ہے وہ یا تو ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے، مورلی بھی اور فائنینشلی بھی کیا فائدہ ملے گا؟ اگر آپ کو اپنی شخصیت میں ایک استحکام، ایک ٹھہراؤ، ایک خوبصورتی، اپنے کردار کی خوبصورتی کے اندر پیدا کرنی ہے تو آپ بی ایس اردو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ وائس لرننگ میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بچوں، ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ لوگ انٹر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ پہلے سے خواب بناتے ہیں کہ ہم نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، میڈیکل کا بچہ ایم بی بی ایس کی طرف جاتا ہے، انجینئرنگ کا بچہ بہت ساری فیلڈ چن کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس کی بات کرتا ہے، کوئی سافٹ ویئر کی بات کرتا ہے، کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بی ایس انگلش کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسی فیلڈ پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو فیلڈ پاکستان کی شناخت بتاتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ ایک اردو دان بھی ہیں جن کا ہم انٹروڈکشن بھی آپ سے کرائیں گے کہ اردو کیوں امپورٹنٹ ہے، اردو کے اندر ماسٹرز کیوں کرنا چاہیے، اردو کے اندر بی ایس کیوں کرنا چاہیے، اور اردو کو اگر لے کر آگے چلتے ہیں، جس طرح انگلش کو اگر ہم لے کر آگے چلتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں اچھی فیلڈ ملے گی، اچھا ٹیچنگ اسکوپ ملے گا، اور پھر جو ہے وہ ہمیں شاید باہر کا موقع مل جائے۔ اردو میں ہمیں بی ایس کرنے کے کیا اچھے فائدے ہیں، کیوں ہمیں اردو کرنی چاہیے، کیوں ہمیں اردو میں اپنا ایک فیلڈ کا ایک راستہ چننا چاہیے، ان ساری باتوں کے لیے آج ہمارے ساتھ سر جنید ابن سیف موجود ہیں، جو کہ پہلے تو ان کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں، پھر میں ان کی طرف موو کروں گا کہ اس وقت حیدرآباد میں مسلم کالج کے اردو کے لیکچرر ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کالی موری کالج میں بہت ٹائم دیا، اور اب ماشاءاللہ یہ مسلم کالج میں ہیں۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کا اس پورے شہر میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو انہیں نہ جانتا ہو، کیونکہ اردو کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی بات کر لیں، بچوں کو اگر ایک اسٹیج پہ کھڑا کرنا، انہیں حوصلہ دینا، انہیں الفاظ تک لکھ کے دینا، یہ ان کاموں میں رہتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اور تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت بہت شکریہ، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سر اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اپنے کیریئر کے بارے میں جو چیزیں میں نے چھوڑ دیں وہ تھوڑا سا آپ شیئر کر دیں، پھر ہم آگے کی طرف آئیں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ یامین، میں نے 2015 میں میرا جو ہے لیکچرشپ کا کمیشن جو ہے کلیئر ہوا تھا، اور جنوری 2016 میں نے اس طرح پہلی پوسٹنگ میری گورنمنٹ کالج حیدرآباد، جسے ہم گورنمنٹ کالج کالی موری کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے، وہاں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی۔ اب جب میں 2016 میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک گہما گہمی چل رہی تھی، یا وہ جس کا مطالبہ، جو کہ ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا کہ کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے یا اس کا اسٹیٹس بڑھا دیا جائے، تو اس حوالے سے وہ کام کر رہے تھے۔ اور چونکہ 2017 میں اس کو 100 سال مکمل ہونے والے تھے، تو اس وقت ہمارے جو پرنسپل تھے پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین شیخ صاحب، انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے ویلکم کیا مجھے، اور پہلے ہی دن جوائننگ جب میں نے دی تو پہلا جو آرڈر مجھے، ابھی میں وہاں سے اٹھا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے جو ہے پہلا آرڈر دیا کہ مجھے بیسٹ ڈیبیٹرز چاہیے۔ تو میں پہلے ہی دن سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسی کام میں جو ہے وہ جٹ گیا، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جس کام میں خلوص نیت کے ساتھ آپ جو ہے ہاتھ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور ایک مثبت کام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ساتھ دیا، اور بہت اچھے ڈیبیٹرز کالی موری کالج سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے آل پاکستان بھی جیتا۔ زبردست۔ پھر جب میں نے بتایا آپ کو کہ 2017 چونکہ آنے والا تھا، اور اس کے لیے سینٹنری سیلیبریشنز کا آغاز ہو گیا تھا، بیک ٹو بیک پروگرامز ہو رہے تھے۔ اچھا، پروگرامز کروانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اپنے ناصر الدین شیخ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ بڑے لیول پر پروگرامز کرنے تھے ان کو، اور بڑے بڑے وزراء جتنے ہماری سندھ کے جو وزراء ہیں ان کو مدعو کیا جاتا تھا ہر پروگرامز میں، چاہے وہ آپ کی المنائی ایسوسیشن کی جو ہے ڈیبیٹ ہو، جو کہ 3 دن کی ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی، اردو، سندھی اور انگلش کی، چاہے وہ ہو، چاہے ملی نغمے کا کمپٹیشن۔ اچھا، ملی نغمے کا جو کمپٹیشن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ میری زندگی کا واقعہ ہے کہ مجھے جو ہے ناصر الدین شیخ صاحب نے
جو کہ پرنسپل تھے، مجھے یہ ٹاسک دیا ہوا تھا کہ بہترین ملی نغموں کا جو ہے وہ مقابلہ کروانا ہے. تو وہ کہتے رہتے تھے آتے جاتے، جب بھی صبح ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار کیا ہوا اس پروگرام کے حوالے سے، کچھ سوچا. بالآخر میں نے جو ہے ایک فیزیبلٹی بنائی اور پورا اسٹیمیٹڈ کاسٹ وغیرہ سب کچھ نکال کے فائل تیار کر کے میں سر کے پاس گیا. وہ تقریباً اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 3 لاکھ سے اوپر کا اس کا کوئی اسٹیمیٹڈ خرچہ تھا. تو سر نے اسی وقت، اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سر شاید پیچھے ہٹ جائیں گے یا یہ بولیں گے نہیں یار اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لو یا ہلکا کر لو، لیکن سر نے دیکھا اور سر نے کہا اوکے ڈن، شروع کرو اس کی تیاری. کہ وہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج کالی موری کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام تھا، جو کہ میرے سنگل ہینڈ پہ جو ہے وہ سر نے مجھے دے دیا. بولے جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، اس کو بس کرنا ہے، شروع کرو. تو آل اینڈ آل سب کچھ اس کا جو ہے وہ سیاہ و سفید کا مالک میں تھا. بہرحال اللہ نے بڑا جو ہے وہ مجھے میری مدد کی اور اس کو 2 راؤنڈ میں ہم نے کیا تھا. پورے سندھ سے جو ہے اس میں پارٹیسپینٹس آئے تھے. 23 مارچ کو یہ فائنل کیا تھا ہم نے، لیکن فرسٹ راؤنڈ ہم نے اس کا اس سے کچھ 1 ہفتے پہلے رکھا تھا. تو جب ہم نے 23 مارچ والا فائنل کیا تو وہ ہم نے کرنا تھا گراؤنڈ میں. اچھا گراؤنڈ میں کرنا تھا اور بڑا شاندار قسم کا اس کا ارینجمنٹ کیا تھا. بڑا سارا اسٹیج، اور اسٹیج پر کوئی 20 فٹ کی جو ہے وہ 20 فٹ چوڑی جو ہے SMD لگائی ہوئی ہے، اور میوزیکل بینڈ بھی بلایا ہوا ہے، اور حنیف رامے جو سنگر تھے ان کو بلایا گیا. اور پھر یہ کمپٹیشن فائنل ہوا 23 مارچ کی رات کو گورنمنٹ کالج کالی موری کے گراؤنڈ میں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ کچھ کم نہیں تو 1400 کے قریب جو ہے وہ 1400 کے قریب جو ہے وہ کراؤڈ موجود تھا. اور اس وقت کے ایم پی اے تھے صابر حسین قائم خانی صاحب، اور نثار کھوڑو صاحب جو ہے اس میں چیف گیسٹ کے طور پر آئے تھے، اور بڑی بڑی شخصیات اس میں آئی تھی. تو میری زندگی کا سب سے بڑا وہ ایک یہ کہہ لیجیے کہ ایک ٹاسک تھا جو کہ اللہ نے جو ہے وہ پورا کروایا. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا جو بڑا پروگرام کیا تھا وہ تھا آل پاکستان مشاعرہ. وہ پورے پاکستان سے شعراء کو اس میں بلایا گیا. اس کے لیے بھی جو ہے ہماری یہ سمجھ لیجئے کہ دن رات ہمارا جو ہے نا اس پروگرام کے چکر میں ہمارا گھر جانا بھی نہیں ہوتا تھا. جو بھی کھانا پینا یہ ہے وہ سب ہم باہر ہی کر رہے تھے. کالج سے باہر نکلے اور پھر کاموں پہ لگ گئے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے، ملاقات کرنی ہے. تو بیک ٹو بیک بہت سارے پروگرامز کیے. یہ تو وہ 2 میں نے آپ کو پروگرام کیے. پھر ہم نے اگلے سال ہی اس کے بعد آل سندھ مشاعرہ کیا. پھر آل پاکستان ڈیبیٹ ہوئی، ڈیکلیمیشن. ہم نے بھی بہت سارے بچے آپ کے ایونٹس میں بھیجے تھے. لیکن بھیجے ہوں گے. دیکھیں حیدرآباد کا کوئی ایسا ڈیبیٹر نہیں ہے جو کالی موری کالج کے مقابلے میں نہ آیا ہو. تو الحمدللہ بڑے پروگرامز کیے، اور اس کی وجہ سے ہمارا اردو ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو کہ اچھا خود وہاں کے پروفیسرز بھی کہتے ہیں، خود ہمارے پرنسپل صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے آنے سے پہلے جو ہے آپ کا یہ اردو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ہم اس کو سمجھ لیجئے کہ مردہ قرار دے چکے تھے. اچھا صحیح. اور کسی قسم کی کوئی جان اس میں جو ہے وہ باقی نہیں تھی. بہرحال یہ اللہ عزت اللہ دینے والا ہے، تو اس میں میری کوئی بڑائی نہیں. لیکن یہ ہے کہ جب پروگرام کیا اور میرے ساتھ انہوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا. ہمارے ایک ساتھی ہیں پروفیسر شفیق الرحمان صاحب، وہ آج کل ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ٹھٹا میں. تو میرے ایک فون پر جو ہے ایک میسیج پر وہ فوراً حاضر ہو جاتے تھے کہاں بھی کہاں چل رہا ہے، چاہے وہ رات کا 2 بج رہے ہوں یا صبح کا وقت ہو، سنڈے مارننگ ہو، وہ فوراً ہاں چلیں آ جائیں میں آ رہا ہوں، یا آپ میرے پاس گھر پہ آ جائیں اپنے چلتے ہیں. تو ہم 2 یہ کہہ لیجئے کہ بھائی فرنٹ پہ میں ہوتا تھا اور پھر میرے ساتھ سپورٹ میں جو ہے شفیق صاحب ہوتے تھے. اور ہم نے یہ کہہ لیجئے کہ بڑے مارکے مارے ہیں الحمدللہ، اور بڑے پروگرامز کیے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں اور انہوں نے انجوائے کیا ہے پروگرامز. اور انہی پروگرامز کی وجہ سے ایک آپ سے سمجھ لیجیے کہ پورے سندھ میں جو ایک دھوم مچ گئی تھی گورنمنٹ کالج کالی موری حیدرآباد کی، کہ یہ نام لینے لگے تھے لوگ کہ بھائی کالی موری میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا سر، اس میں ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بھی بتاتا چاہوں کہ سر کا اس لسٹ میں نام آتا ہے جو کہ کہتا ہے نا کہ کوئی چیز اگر منوانی ہو، کوئی انقلاب لانا ہو، کوئی مطالبہ کسی صاحب اقتدار سے منوانا ہو تو آپ کو لہو گرمانا پڑتا ہے.
تو اس وقت ان کا کام، کیونکہ یہ خود بھی اس ٹائم گرم لہو والے تھے اور آج بھی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن اس وقت خیر ایک وقت الگ تھا. اس وقت ایک ماحول بھی تھا کہ کالج کو یونیورسٹی بنایا جائے، اور حیدرآباد کو اس یونیورسٹی کی ضرورت تھی، اور وہ اتنی ضرورت تھی کہ اب یونیورسٹی بننے کے بعد پتہ لگا ہے کہ اسے کتنی ضرورت تھی. سر وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا کہ کالج سے یونیورسٹی کے لیے ایک مہم چلانا جس میں یہ سارے ڈیبیٹس تھیں، ایونٹس تھے، ایکچولی یہ سب کچھ اس کا بھی حصہ تھا کہ وہاں لوگ آئیں یہ کریں، لیکن کیا ایسا بھی تھا کہ اس کے لیے رکاوٹ بھی کوئی چیز بنی آپ کے سامنے کہ نہیں جی نہیں بننا چاہیے اور ٹھیک ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیسا شارٹلی بتائیے گا کہ کیسا رہا وہ پورا ٹرن اوور؟ دیکھیں مختصراً، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب بڑا کام ہوتا ہے نا تو اس میں کوئی ایک یا دو بندوں کا کام نہیں، پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ڈن. اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مصرے میں کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. تو ہر ایک بندے نے اپنے اپنے طور پر بھرپور کاوشیں کی تھیں. اور آپ ڈاکٹر ناصر صاحب کا میں کریڈٹ اس وجہ سے ان کو دوں گا کہ لیڈ وہ کر رہے تھے، وہ اس وقت لیڈ وہی کر رہے تھے، علم لے کے چل رہے تھے آگے. ہاں بالکل. اور ان کے پیچھے پوری ٹیم موجود تھی. اور پھر ان کے ساتھ ہمارے سابق ایم پی اے عبد الرحمان راجپوت صاحب، وہ چونکہ اسمبلی ممبر رہ چکے تھے تو ان کے ظاہر سی بات ہے کہ تعلقات تھے اسمبلی ممبران سے اور وزراء سے. تو اسمبلی کے فلور پر جو ہے بات کو منمانا، دیکھیں قرارداد پیش کی تھی صابر حسین قائم خان صابر بھائی نے، ٹھیک ہے صابر بھائی نے قرارداد پیش کی تھی. دیکھیں ہر قرارداد جو ہے وہ ایسے ہی پاس نہیں ہو جاتی، بالکل ایسا ہی ہے، اس کے لیے لابنگ کرنی پڑتی ہے، فورم پورا چاہیے، لابنگ چاہیے. تو وہ یہ کام جو ہے وہ ایک ایک سے فردن جو ہے وہ انہوں نے یہ مل کر جو ہے ایک ایک کے پاس جانا اور لابنگ کرنا، یہ سارا کام ان کے کریڈٹ پر ہے، انہوں نے کیا. اور پھر اس کے بعد جا کر قرارداد منظور ہوئی ہے. اور قرارداد اچھا پھر وہی میں کہوں گا کہ صرف ناصر صاحب چونکہ لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ پروفیسر سلیم مغل صاحب، صحیح، ٹھیک ہے، پروفیسر نذیر قاسمی صاحب، صحیح، ہرڈلز آئیں، مخالفت بھی ہوئی اور بڑی شدید مخالفت ہوئی، صحیح، لیکن ان تمام چیزوں کو جو ہے ریزولو کیا گیا، ہر فورم پہ جو ہے وہ سولو کیا گیا. اور ڈاکٹر اقلیم حیدر صاحب کا نام میں بھول گیا، صحیح، صحیح، پھر پروفیسر یعقوب چانڈیو صاحب کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. تو یہ مطلب آپ کس کا نام لوں؟ مطلب پوری ٹیم تھی اس میں، اپنے لوگ ڈومیسٹک اسٹاف بھی شامل ہی ہوگا، دیکھیں ٹیچر بھی شامل ہوں گے، سارے لوگ شامل ہوں گے. جیسا آپ نے کہا نا ڈومیسٹک اسٹاف، یقیناً اب سنڈے کے روز بھی جو ہے وہ پروگرامز کیے جا رہے ہیں اور سارا اسٹاف آ رہا ہے، کوئی منع نہیں کر رہا، اس میں آ رہے ہیں اور اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے یاد ہے کہ ریلی نکالی تھی. ریلی تو صبح نکلنی تھی لیکن رات کو ایک دن پہلے ہم نے شام سے جو ہے بلکہ دوپہر سے پورے شہر میں، لطیف آباد میں، حیدرآباد میں، مختلف جگہوں پر کیمپس لگائے تھے، کیمپس اور اناؤنسمنٹس. جی ہاں کیمپس لگائے تھے. اور وہاں پہ جو ہے پروفیسرز کی ڈیوٹیز لگائی تھیں کہ مائک کون استعمال کرے گا اور کیا کیا پمفلیٹس بھی بانٹنے ہیں. اور یہ بڑا اس وقت وزیر تعلیم صاحب تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلی ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر تلک چاڑی تک آئے اور تلک چاڑی سے پھر پیدل مارچ کرتے ہوئے پریس کلب تک گئے. تو ایک بڑا ایک یہ کہہ لیجیے کہ جوش و خروش والا کام تھا. یہ دیکھیں اب وہی جو آپ نے ڈومیسٹک اسٹاف کی بات کی نا، یہ سارا کام ڈومیسٹک اسٹاف کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، بالکل ایسا ہی. تو ایک بندے کی وہی کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، ہر ایک بندے کی اس میں جو ہے محنت تھی. سب نے اپنی جو ہے وہ اس میں محنت کی ہے، اپنی قربانیاں بھی دی ہیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ تو ہے. لیکن بعض اچھا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ میں اردو ڈپارٹمنٹ میں تھا اس وقت، ہمارے جو ہیڈ تھے صدر شعبہ پروفیسر وسیق الرحمان صاحب، اور پھر ہمارے استاد پروفیسر ڈاکٹر شاہ انجم صاحب. تو میں اردو ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھ شفیق الرحمان صاحب ہوتے تھے بس، ٹھیک ہے. باقی یہ بزرگ تھے چونکہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے، لیکن بھاگ دوڑ جو ہے وہ میں اور شفیق صاحب نے کی. باقی اس کے علاوہ جو دیگر جو ہمارے اساتذہ تھے وہ صرف دیکھتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ مخالفت بھی کرتے تھے، کبھی کبھار ہو جاتی تھی. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب یونیورسٹی بن گئی اور مجھ جیسے آپ یہ کہہ دیجیے کہ نااہل کم عقل جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں جا سکے، جوائن نہیں کیا انہوں نے. حالانکہ ناصر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ یہ آپشن دیے گئے تھے ہمیں.
لیکن ہم میں سے ایک دوست جو ہے وہ اس نے جوائن کیا، اور الحمدللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب تو اردو ڈپارٹمنٹ بھی وہاں پر جو ہے قائم کیا جا چکا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ یقیناً جو ہے اس ڈپارٹمنٹ صحیح بڑا اچھا چلا سر، اردو ڈپارٹمنٹ قائم کیا جا چکا ہے. میں اسی بات پہ واپس آنا چاہ رہا ہوں. آپ اردو میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے، آپ اردو کے لیکچرر ہیں، مطلب اردو کو لے کر آپ نے لوگوں کو بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، چیخنا سکھایا، سب کچھ اردو کے اندر بات کی. اب ایک سوال آتا ہے کہ پروفیشنلزم کی طرف ہم آتے ہیں کہ بچہ اگر انٹر کرتا ہے وہ یا تو ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے. آج کل کچھ نئی فیلڈز آ گئی ہیں کمپیوٹر سائنس کی، وہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں. پھر اچھا بی ایس انگلش یا ماسٹرز ان انگلش کا ایک بڑا اسکوپ ہے آج کل بھی، اور بڑی بڑی یونیورسٹی. آج بھی میں ایک یونیورسٹی دیکھ رہا تھا، نس یونیورسٹی کے بارے میں دیکھ رہا تھا، تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. اس نے بی ایس انگلش انٹروڈیوس کرا دیا ہے اس 2025 میں. سر اردو کو لے کر بچہ کیوں اردو میں ماسٹر کرے؟ یہ بڑا ایک عجیب سوال میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ آج کل کا بچہ بڑے وہ ہمارے دور والا بچہ نہیں رہا. آج کل کا بچہ انٹرنیٹ کا بچہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کیوں ماسٹرز کروں اردو میں، اس کا مجھے فیوچر اسکوپ کیا ہے، اس فیلڈ میں مجھے کیا اچھا دونوں طریقے سے مورلی بھی اور فائنینشلی بھی کیا فائدہ ملے گا. کیونکہ آج کل بچہ ڈگری نہیں دیکھتا، آج کل بچہ دو چیزیں دیکھتا ہے، مورل ویلیو دیکھتا ہے اور ساتھ میں فائنینشیل ویلیو دیکھتا ہے. تو اردو پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ کیوں جناب اردو ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، کیوں اردو ڈپارٹمنٹ میں بی ایس کیا جائے. اچھا ایک بات تو آپ نے یہ کی کہ کیوں کیا جائے اس میں اس ڈگری کو، کیوں ایم اے اردو میں یا بی ایس اردو میں ایڈمیشن کیوں لیا. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بی ایس اردو کو روزگار کے لیے جو ہے اختیار کریں گے یا ایز اے پروفیشن کے طور پر، پیشے کے طور پر اختیار کریں گے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر ایک فیلڈ کا اسکوپ بتایا جاتا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ اس لیے بی ایس اردو کرنا چاہتے ہیں تو میں منع کروں گا کہ آپ بالکل نہ کیجیے گا. صحیح ہے. لیکن کیوں کرنا ضروری ہے وہ میں یہ بتاتا ہوں. وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر آپ کو اپنی شخصیت میں ایک استحکام، ایک ٹھہراؤ، ایک خوبصورتی، اپنے کردار کی خوبصورتی کے اندر پیدا کرنی ہے تو آپ بی ایس اردو کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سوال یقیناً ایک ویلڈ کویشچن ہے، اور فرسٹ ایئر انٹر کے طالب علم بھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور میں نہ بھی کریں تو میرا جو پہلا لیکچر ہوتا ہے نیو بیچ آتا ہے تو میں خود اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں کہ بھئی دیکھیں آپ چاہے آپ بایو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یقیناً ڈاکٹر بن گئے، آپ نے ڈگریاں حاصل کر لی اور اس کے بعد جا کر ایک پروفیشنل ڈاکٹر بن گئے. لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر بننے کے بعد بات کرنے کی تمیز نہ ہو تو آپ کا جو پیشنٹ ہے، مریض ہے، وہ آپ سے متاثر نہیں ہوگا. صحیح ہو گیا. دیکھیں ہم یہ سنتے تھے اپنے بڑے بوڑھوں سے کہ بھائی فلاں ڈاکٹر تو ایسا تھا کہ اس سے چیک اپ کروا کے آدھا بندہ ویسے ہی صحیح ہو جاتا تھا، اس کا جو مرض ہے آدھا ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا. بالکل ایسا ہی. کیوں ہوتا بالکل ایسا ہی. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کو بولنے میں مہارت تھی، مورل کریکٹر تھا، اس کا کردار اچھا تھا، وہ مریض کو خوش کر کے اس سے باتیں اس طرح کی کرتا تھا، اس کو حوصلہ دیا کرتا تھا کہ وہ ویسے ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. دوائیوں کی نوبت تو بعد میں آتی تھی. تم جو بات کرو تو ہم تمہیں سمجھیں. ہاں، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو معاملہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں فقدان اب اس دور میں جس چیز کا ہے وہ یہی ہے، مورل ویلیوز جسے آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ اردو لٹریچر پڑھتے ہیں نا تو وہ مورل ویلیوز کے لیے پڑھیں، آپ کمانے کے لیے نہیں پڑھیں. صحیح ہے. ٹھیک. وہی اس کو پھر میں کنیکٹ کرتا ہوں کہ جو میں بات ادھوری چھوڑی تھی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کسی آفیسر کے پاس چلے گئے، کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی بڑا کمشنر ہو چاہے وہ، کسی کے پاس چلے گئے اپنے کسی عرضی کے لیے، کام کے لیے، اور اس کو بات وہ اچھی طرح سے آپ سے نہیں کر رہا ہے تو آپ باہر آ کر کیا کہیں گے؟ یار اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ لٹریچر جو ہے نا، کوئی بھی لٹریچر ہو، سندھی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، وہ لٹریچر آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے. صحیح ہے. اچھا میرے پاس دیکھیں، چونکہ مثال میں ڈاکٹر ناصر صاحب کی دے سکتا ہوں. دیکھیں ان کا سبجیکٹ اردو نہیں ہے. ہاں وہ بایولوجی کے، جی ہاں، وہ بایو کے باٹنی کے جو ہے وہ باٹنی کے لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں. لیکن جب وہ مائک پر آتے ہیں تو اچھے اچھے اردو دان شرما جاتے ہیں. کیا اشعار کا استعمال،
اور کیا زبان الفاظ کا انتخاب اور کیا ان کا لب و لہجہ آواز، یہ چیز ایک مستحکم شخصیت پیدا کرنے میں آپ کی انتہائی مدد کرتی ہے کہ اگر آپ کو زبان اور آپ نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے تو یہ آپ کو ایک مستحکم کردار ادا کرتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, مستحکم کردار عطا کر دیا اس نے, اور پھر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو جب تک آپ کو بولنا نہیں آتا ہوگا, آپ اپنی فیلنگز کو شیئر نہ کر سکیں یا پھر سامنے والے کی فیلنگز احساسات کو سمجھ نہ سکیں, تو پھر یہ ساری کی ساری ڈگریاں صرف کاغذ کی حد تک رہ جاتی ہیں, اور آپ کا عہدہ, آپ کی سیٹ جو ہے وہ صرف سائن کی حد تک رہتا ہے. باقی آپ ایک اچھا انسان, میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے لٹریچر نہیں پڑھا تو آپ ایک اچھا انسان قطعی طور پر نہیں بن سکتے. سر لیکن ایک آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے نا کہ اس وقت ہمارے ملک کی حالات بھی ایسی ہے, اور دوسرا یوتھ جو نہیں آ رہی ہے وہ صرف ایک ہی چیز دیکھ رہی ہے, پیسہ 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 پیسہ. اب ایک طرف میں ایز اے اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے رہا ہوں کسی یونیورسٹی میں جہاں مجھے اردو میں BS مل رہا ہے اور 4 سال کی میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں, اور پھر میں فائنینشیل کریکٹرلی آ کے میں اگر زیرو پہ آ جاؤں تو اس چیز کو ایز اے اردو دان آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں, میں پھر وہی عرض کروں گا کہ آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں کسی جاب کے لیے, ایسا ہی ہے, وہ آپ سے آپ کی متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں معلومات تو دیکھتے ہی ہیں, ہاں اس کے علاوہ بھی لیکن اس کے ساتھ آپ کا کردار, یعنی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی ڈریسنگ, آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ کے الفاظ کا چناؤ, یہ جو گفتگو کا کمال ہے, یہ کہہ لیجئے کہ آپ سامنے والے کو اس کو ایک جادو اپنے سحر میں جو ہے وہ مبتلا کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, جب آپ نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اردو میں ہی کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اردو کو اختیار کریں, اردو لٹریچر, جی ہاں, لٹریچر کو پڑھیں, اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنی ذات کے اوپر, اپنی شخصیت کے اوپر امپلیمنٹ کریں, اس کو یہ سمجھ لیجیے گھول کے پی لیجیے, اور پھر جو آپ کی نکھر کے آپ کی شخصیت سامنے آئے گی تو بڑے بڑے کام آپ کے جو ہے نا آپ کی گفتگو سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ مارکیٹنگ کی جاب سے وابستہ ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ جو کرتے ہیں وہ صرف زبان کے پکے ہوتے ہیں, مطلب زبان ان کی زبان کا پکا, یعنی کہ وہ وعدے کا پکا نہیں, یعنی کہ زبان ایسی استعمال کرتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ چیز اس سے خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ ماسٹرز کر لیا, BS کر لیا, اور پھر آپ انٹرویو دینے کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ادھر گئے, صحیح ہے, اگر آپ کو بولنے کا فن آتا ہے تو آپ اس کو اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. رہی بات BS اردو کرنے والے بچوں کی, تو BS اردو کرنے والوں کے پاس زیادہ تر جو ایک بڑا اسکوپ ہے وہ ہے ٹیچنگ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ٹیچنگ کا شعبہ ہے. اگر وہ ٹیچنگ اختیار کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیا ہے, اور آج کل سوشل میڈیا کا بڑا دور چل رہا ہے. پھر وائس اوور آرٹسٹ جو ہے وہ آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں ایز اے پروفیشن. صحیح, ٹھیک ہے, چونکہ آپ اردو دان ہوں گے یا اردو لٹریچر آپ نے پڑھا ہے, زبان جانتے ہیں تو, اور اچھی آواز کے مالک ہیں, تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ کام بھی مل سکتے ہیں. وائس اوور آرٹسٹ ایک بڑا کام ہے, بڑا ایکسپوجر ہے اس کا. صحیح ہو گیا سر. سر بس آخر میں ایک کوئی اچھا سا شعر بچوں کے لیے. آپ نے مشکل, اگر بچوں کے لیے بات کر رہے ہیں تو ایک موٹیویشنل کوئی شعر ہونا چاہیے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار. اوکے جی, تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا بڑا ٹائم دیا ہمیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں ایکسپلین کی. اس پوری ڈسکشن کا ایک میننگ کہ اردو کیوں کیا جائے, تو اس پوری کو ہم ایک سمری میں آخری بات میں کرتا ہوں کہ اگر اپنی قومیت کی, اپنے ملک کی اپنی پہچان چاہیے تو آپ کو اردو سیکھنی پڑے گی, آپ کو اردو میں BS کرنا پڑے گا. پھر اب آتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے مورل کریکٹر کو اپ کرنا ہے, اپنے آپ کو سیکھنا ہے, اپنی ہسٹری پڑھنی ہے, تو آپ کو اپنی زبان پہ کمانڈ ہونی چاہیے, اور نیشنل لینگویج ہے اور اس پہ ہمیں کمانڈ کرنی پڑے گی. دوسری بات پر اگر آتا ہوں کہ سر اب فائنینشلی کیا ہے, تو ٹیچنگ, اردو میں ٹیچنگ کا ایک بہت اچھا شعبہ ہے, اور اب وہ صرف لیکچررشپ تک نہیں رہا, کالج اسکولز نہیں رہا, آن لائن رہ گیا. وائس اوور آرٹسٹ, اردو دان بہت اچھے وائس اوور آرٹسٹ ہیں, اور ان کی سیلریز ٹیچر سے زیادہ اچھی ہیں. میں ایک ٹیچر ہوں, سارے ٹیچر ہیں, لیکن ہم سے زیادہ اچھی سیلریز وہ لیتے ہیں اور اچھا انکم سورس بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو نیوز کاسٹنگ ہے, اس کے بعد آپ کے پاس باہر
इस पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी रहते हैं, स्पेशली ईरान में उर्दू को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जाती है, और इसके अलावा जो यूएस, यूके, चाइना, जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं वो यहाँ पर उर्दू से, हमारे लड़कों से, हमारे टीचर्स से वहाँ पे ट्यूशन लेते हैं और डॉलर्स में यहाँ पर बैठ के अर्न कर रहे होते हैं। ये मैं वो चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि बच्चों के जहन में एक फाइनेंशियल बड़ा फितना फैला हुआ है कि भाई डिग्री करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, तो ये मैं पैसे के आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई बात पूछनी हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। सर से अगर दोबारा कभी टाइम चाहिए हो किसी बारे में तो अभी भी आप कमेंट कीजिएगा, और आपको इंटरव्यू कैसा लगा इसका भी आप ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।